حل تھا. ہم بالکل عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب عدالت کی ساکھ متاثر ہوتی ہے تو پورے نظام کی ساکھ متاثر ہوتی ہے. اس کا بڑا ایک آسان حل تھا کہ آپ فل کورٹ بنا دیتے، جو فیصلہ وہاں سے آتا اس کو انگلی نہ اٹھا سکتا. یہ معاملات جو ہیں یہ صرف یہاں پر ختم نہیں ہوئے بدقسمتی سے. اب سپریم کورٹ نے ایک ایسا قانون جو پارلیمان نے پاس کیا، صدر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے اس پر اسینٹ نہیں دی، یعنی انہوں نے اس کو سائن نہیں کیا، واپس پارلیمان میں آیا، جوائنٹ سیٹنگ میں پاس ہوا، اور ابھی 10 دن کا مہلت ہوتی ہے صدر صاحب کو کہ اس پہ دستخط کر دیں. انہوں نے دستخط نہیں کیے. 10 دن پورے ہوں گے تو ملک کا قانون بن جائے گا. لیکن سپریم کورٹ نے قانون بننے سے پہلے ہی، یہ ایک بڑا انوکھا واقعہ ہے کہ قانون بننے سے پہلے ہی کہا کہ جی یہ قانون کا عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہوگا. اس بات کی تاریخ جو ہے میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی بھی عدالت سے آپ کو ملے گی. قانون پہ عدالتیں تشریح کر سکتی ہیں، اس کے بارے میں خیالات کا اظہار کر سکتی ہیں، لیکن قانون بنانا یہ آئینی طور پر پارلیمان کا کام ہے، عوام کے منتخب نمائندوں کا کام ہے. اگر عدالتیں قانون اسٹرائک ڈاؤن کرنا شروع کر دیں تو پھر ملک کے اندر کیا رہ جائے گا. تو آج یہ لمحہ فکری ہے سب کے لیے، اور آج ملک کی سب سے بڑی ضرورت بھی یہی ہے کہ ہر ادارہ اپنے ڈومین کے اندر رہ کر، اپنے اختیارات کے اندر رہ کر کام کرے. میں نے کئی دفعہ پہلے بھی یہ بات کی ہے ٹی وی پر سوال کے جواب میں خود کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن نیب کا جو قانون ہے، میں جب پرائم منسٹر تھا تو اس میں تمام جماعتوں نے مل کر ایک کمیٹی بنائی تھی جو اس میں ترمیم کرنا چاہتی تھی. مجھے پاکستان کی اعلیٰ ترین جو جوڈیشل شخصیت تھی ان کی طرف سے پیغام آیا کہ اگر آپ نے یہ قانون بدلا، دن میں بدلیں گے تو رات کو اسٹرائک ڈاؤن کریں گے، رات کو بدلیں گے تو اگلی صبح اسٹرائک ڈاؤن کریں گے. تو جب یہ معاملات ہو جائیں، جب اداروں کے درمیان تعلقات یہ رہ جائیں، جب عدالتیں ہی اپنی من مانی شروع کر دیں کہ کون سا آئین، کون سا قانون لاگو ہوگا اور کون سا نہیں ہوگا، تو پھر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، پھر انصاف ملک میں نہیں رہتا. آج سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، عدالتوں کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی، کہ یہ ملک کے اندر جو مسئلہ پیدا ہوا ہے، جہاں پوری قوم آج تماشائی بنی ہے، اس کا بیٹھ کر حل تلاش کریں. یہ فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوتے، ان فیصلوں کا بڑا گہرا اثر ملک پر پڑتا ہے. آج جب ملک میں انتشار کی کیفیت ہوگی، اس کا اثر ملک کی معیشت پر پڑتا ہے، اس کا اثر ملک کے ہر نظام پر پڑتا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے، اور آج چیف جسٹس صاحب کو، ملک کے وزیر اعظم صاحب کو تھوڑا اپنے معاملات سے ہٹ کر اس معاملے کو طے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں یہ انتشار کی جو کیفیت ہے یہ ختم ہو. اچھا، آپ نے چیف جسٹس کی ذمہ داری کی بات کی، آپ کے خیال میں موجودہ چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے؟ دوسرا سوال، یہ اس وقت جو ایک ایک کر کے کر رہے ہیں. جی دیکھیں، جو آپ نے بات کی ہے کہ ذمہ داری پوری کر رہے یا نہیں کر رہے، یہ تاریخ فیصلہ کرے گی یا پاکستان کے عوام کریں گے. چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ہمیں اسے توقع ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں گے. ان کا ایک ریکارڈ ہے اور ہم اسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. لیکن یہ جو ابہام پیدا ہو گیا ہے بینچز کے بارے میں، یہ بات درست نہیں ہے. اچھا، یہ جو عدلیہ اور مقننہ کے درمیان ایک چپکلش چل رہی ہے، کشمکش چل رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ پاکستان کے لیے کوئی اچھا رزلٹ آئے گا؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب بھی یہ کشمکش ہوتی ہے، یہ ایک کوئی انوکھی بات نہیں ہے اس کی کشمکش، لیکن یہ سب سیٹلڈ باتیں ہیں کہ قانون کون بنائے گا، قانون کی تشریح کون کرے گا. اب اس میں اگر عدالتیں اسٹرائک ڈاؤن کرنا شروع کر دیں، اور خاص طور پر وہ قانون جو ابھی قانون بنا نہیں ہے، یعنی یہ آپ یہ سمجھیں کہ کوئی شخص اگر ایک پستول خرید لے تو آپ اس کو قتل کی سزا دے دیں کہ یہ شاید پستول لے کر کل قتل کر دیتا، تو آپ پہلے ہی سزا دے دیں اسے، قتل کی سزا اس کو دے دیتے ہیں. یہ باتیں کچھ
تاریخ قبول نہیں کرے گی اور نہ ہی قانون کا نظام اس بات کو قبول کرتا ہے۔ سر ماضی میں جو قوانین میں تبدیلی کی گئی تھی سیاسی جماعتوں کی جانب سے صرف اپنے مفادات کے لیے چینج کیے تھے، اب جو آپ بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، قانون میں ترامیم لانا چاہ رہے ہیں، تو یہ بھی اپنے مفادات کے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ الیکشن کروا دیجیے، الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے وہ اگر قوانین میں ترامیم کرتی ہے اور اس میں آپ سپورٹ کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا؟ دیکھیے قانون پہ تنقید کر لیں نا، اس قانون یہ واحد قانون جو میں نے دیکھا ہے اس میں کوئی آدمی تنقید نہیں کرتا۔ قانون کیا ہے؟ قانون کیا ہے کہ جب آپ سو موٹو نوٹس کسی بات کا اختیار لیں گے تو من مانی کے بینچ نہیں بنائیں گے، اس پر ایک کمیٹی بنی ہے جو بینچ بنائے گی اور پھر اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ یہ دنیا میں کسی انصاف کے نظام میں نہیں ہے کہ آپ اپیل کا حق نہ دیں، یہ آئینی آپ کا حق ہے پاکستان کے اندر، اور خاص طور پر جب سو موٹو نوٹس اختیارات لے کر کوئی فیصلے کیے جائیں اور پھر اپیل کا حق نہ دیا جائے تو یہ بات نہیں چلتی۔ جہاں تک الیکشن کی بات آپ نے کی ہے، الیکشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، الیکشن کا تعلق پیدا کیا گیا ہے۔ الیکشن آئین کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری پوری کرے۔ اگر حکومت یا کوئی اور ادارہ ان سے تعاون نہیں کرتا تو وہ اپنی رپورٹ میں لکھ دیں گے، اس پر جو کارروائی ہونی ہے وہ ہو جائے گی۔ اس کو تماشا مت بنائیں۔ اور یہ ساری بات پیدا ہوتی ہے جب من مانی کے بینچ بنتے ہیں۔ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں، آپ یہاں کسی سڑک پہ کسی آدمی سے پوچھیں کہ اس بینچ کا فیصلہ کیا آئے گا، وہ آپ کو بتا دے گا کہ فیصلہ کیا آئے گا۔ یہ بدنصیبی ہے، عدالت کی ساکھ اس حد تک متاثر ہو چکی ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے غالباً نام نہیں لے رہے لیکن شاید ثاقب نثار صاحب کا ذکر آپ نے کیا کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ نے قانون بنایا رات کو بنائیں گے تو صبح تو اس طرح یہ لگ رہا ہے کہ پھر پورا جو سسٹم ہے اس کو بلیک میلنگ کے ذریعے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے بلیک میلنگ کی بات نہیں ہے، میں نے ایک مثال دی ہے، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، نام لینا درست نہیں ہے، جو آدمی اپنا دفاع نہ کر سکے اس کا نام نہیں لینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہمارے نظام کی خرابیاں ہیں کہ آج جو عدالت کا نظام ہے وہ ہر بات کو سو موٹو نوٹس لیتا ہے۔ شادی گھروں پر بھی سو موٹو نوٹس لیا گیا، لیکن جو ان عدالتوں میں ہو رہا ہے اس کا کوئی سو موٹو نوٹس کیوں نہیں لیتا؟ آپ یہاں جائیں ذرا دیکھیں کہ کتنے لوگ کتنے سالوں سے ان عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ کیا یہاں انصاف نہیں ہونا چاہیے؟ کیا انصاف کی تاخیر ناانصافی نہیں ہوتی؟ ان باتوں کا فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا، عدالتیں کرتی ہیں، لیکن عدالتیں ہر معاملے پر سو موٹو نوٹس لیتی ہیں سوائے جو اس ملک کے انصاف کا نظام ہے۔ اچھا سر، آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ عدالتیں جو بینچ بناتی ہیں اس سے پہلے جو جن کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے ان سے پوچھا جائے کہ کون سے ججز بٹھائے جائیں اور ججز کون سے بینچ بنائے جائیں، اس طرح کے کوئی قانون ہونا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، آج سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بینچ بنتے ہیں وہی 3-5 آدمی کا بینچ ہر معاملے پر بنتا ہے، خاص طور پر جو سو موٹو نوٹس ہوتا ہے۔ انصاف کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ اگر ملزم بھی آپ میں انگلی اٹھا دے تو وہ جج یا وہ بینچ ہٹ جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، میرے ساتھ خواجہ نوید صاحب سینئر لائر ہیں اس شہر کے۔ آج سے 23 سال پہلے ہمارا اسی شہر میں ہائی جیکنگ کا ٹرائل ہوا تھا، بہت مشہور ٹرائل تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ 99 میں 2000 میں فیصلہ آیا۔ رحمت حسین جعفری صاحب اس کے جج تھے، اس وقت ہائی کورٹ کے جج بھی نہیں تھے، اسپیشل کورٹ کے جج تھے۔ ہائی جیکنگ ٹرائل تھا جس میں ملک کے وزیر اعظم، چیف منسٹر 2 اور 9 لوگ اس کے اندر اکیوز تھے۔ سب سے ماشاء اللہ حکومت تھی اس وقت۔ رحمت حسین جعفری صاحب نے ٹرائل چلایا، ڈے ٹو ڈے بیسس پر چلا۔ ٹرائل جب مکمل ہو جاتا ہے تو آپ جج کے پاس پیش ہوتے ہیں اور ایک کاغذ پر سائن کرتے ہیں کہ مجھے اس ٹرائل سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے جی؟ تو ایک ایک کر کے ہم 9 ایکیوز تھے تو کمرے میں لے گئے، رحمت حسین جعفری صاحب بیٹھے تھے۔ تو میں جب کمرے میں گیا تو انہوں نے تمام اہلکار نکال دیے کمرے سے۔ رحمت حسین جعفری صاحب زندہ ہے، یہ بات میں نے پبلکلی ایک ٹی وی پروگرام پر کی ہے، پہلے اسے کبھی نہیں کی تھی۔ تو میاں نواز شریف صاحب بھی بیٹھے تھے، وہ مجھ سے پہلے آئے تھے سائن کرنے، میں بھی آیا، تو ہم کمرے میں 3 لوگ رہ گئے۔ رحمت حسین جعفری صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو کہ اگر آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے، ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، مجھ پر اعتماد نہیں ہے، میرے منہ پہ کہہ دیں، میں ابھی کیس کو ریمانڈ کر دیتا ہوں، یعنی ری ٹرائل ہو جائے گا۔ یہ
इंसाफ के तकाजे होते हैं, ये जज का कैरेक्टर होता है जिसकी आज ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। सर वो अब दूसरी तरफ भी आ रहे हैं, आप इतनी वजाहतें कर रहे हैं कि आप नई पार्टी नहीं बना रहे, लेकिन उस वही लोगों की वहीं अटकी कि आपका ये जो आपकी क्या राय, बना देनी चाहिए? अरे हमें क्या इतराज़ है? दूसरा सवाल मशवरा दो ना। मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान, मैं पहले कहा कि कार्रवाइयाँ चल रही हैं। मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान चंद चीज़ों में खुद कफील है, उसमें एक सियासी जमातें भी हैं, बल्कि एक्सपोर्ट भी कर कार्रवाई सकते चल रही है। हैं जी। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है, एक तबके की ख्वाहिश भी है और लग भी रहा है कि शायद वो पूरा हो जाए। जिस तरह आपने कहा कि बेंच बनती है तो पता चलता है फैसला क्या आएगा। पता ये चले कि कल मियां शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट तौहीन अदालत में गई अंदर, तो कहते हैं कि आप दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे पाकिस्तान के। इंशाल्लाह। आप लिखवा लें जी, ये सादे कागज में लिखा लें कि मैं वज़ारत उम्र को उम्मीदवार नहीं हूँ। उम्मीदवार आप पहले भी नहीं थे, अगर पार्टी नहीं, मैं बिल्कुल उम्मीदवार नहीं हूँ, लिखवा लें यार। राजा साहब ने आपको अगर लिखा इंशाल्लाह। आज आपको वज़ीर आज़म ढूंढने पड़ेंगे या वज़ीर आज़म मिलेगा नहीं आपको। आप मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन है, क्योंकि बिलावल भुट्टो भी तारीफ कर रहे हैं कि मियां साहब बड़ा देखिए, अच्छा काम कर रहे हैं। मुतमईन मैं हूँ या न हूँ, मुल्क के हालात मुश्किल हैं, इनको मैनेज करने की ज़रूरत है। ये हालात जो बिगाड़ अशरों का है, ये एक दिन में दूर नहीं होता सर वो मैनेज IMF कर तो रहा है। जी। तो IMF ने कह दिया कि IMF जो कर रहा है, अगर वो जो IMF चाहता है वो हम करें, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो समझ आ गई सर। कराची में नून लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिस पर उनका कहना था कि आज मुल्क की हालत और साख मुतासिर हो रही है।